اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب عورت علمی ذوق رکھتی ہے تو اس کی زندگی باوقار و خود وفا شعار ہوتی ہے۔ بچہ پیدا ہونے سے قبل ہی عورت کے علم عمل کا اثر بچے پر پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ قرآن پڑھتی تھیں تو آپ کو والدہ کے پیٹ میں ہی قرآن کے 18 پارے حفظ ہو گئے تھے۔ غور کیجئے، جو خواتین دوران حمل فلمیں ڈرامے دیکھتی ہیں، گانے سنتی ہیں اور موبائل پر سارا وقت گزارتی ہیں، ان کے بچے اس کا اثر ضرور قبول کرتے ہیں۔ باہر ممالک میں حاملہ خواتین کو ذہنی مشقیں کروائی جاتی ہیں، سائنسی سبجیکٹ پر فوکس کروایا جاتا ہے تاکہ بچے کی ذہنی نشو و نما اچھی ہو۔ باپ کی عادات و حرکات کا اثر اولاد پر پیدا ہونے کے بعد جب بچہ سمجھ بوجھ رکھنا شروع کرتا ہے تب ہوتا ہے، مگر ماں کا اثر جب پیٹ میں ہو تبھی سے پڑتا ہے، حتیٰ کہ ماں کے کھانے پینے کا اثر بھی پڑتا ہے۔ اس لیے روایات میں آتا ہے، ماں لوبیا کھائے تو بچہ عقل مند پیدا ہوگا، خربوزہ کھائے تو خوبصورت پیدا ہوگا۔ لہذا جن خواتین نے مستقبل میں علماء تیار کرنے ہیں، ان کی خود علمی ذوق رکھنا ضروری ہے تاکہ بچے میں علمی طور پر شوق پیدا ہو کرے۔ بنظر دقیق دیکھا جائے تو باپ کی تربیت بچے کی پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ ایک بزرگ نے اپنے بچے کو فرمایا، میں نے تمہاری پیدائش سے پہلے تم پر احسان کیا۔ بیٹے نے پوچھا، وہ کیسے؟ فرمایا، تمہارے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا، یہی تم پر احسان ہے۔ باپ کا اچھی خاتون تلاش کرنا، پھر جائز طریقے سے اولاد پیدا کرنا، پھر اچھا نام رکھنا، سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دینا بچے پر احسان ہے۔ ماں کا شادی سے پہلے عفیفہ ہونا، حمل کے دوران پاکیزہ امور اختیار کرنا، بچے کی پیدائش کے بعد اسلامی لوریاں دینا اور دین کی محبت پیدا کرنا احسان ہے۔ باپ سختی سے تربیت کرتا ہے اور ماں پیار سے تربیت کرتی ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ نرمی وہ اثر دکھاتی ہے جو سختی نہیں دکھا سکتی۔ پھر ماں کے پیٹ میں رکھتی ہے اور دودھ پلاتی ہے، اس کا اثر باپ کی تربیت سے زیادہ ہوتا ہے۔ بچے وہی رنگ اپناتے ہیں جو ماں چڑھاتی ہے۔ اہل عرب کہتے ہیں، الام تصنع الامہ، یعنی ایک ماں پوری امت بناتی ہے۔ مائیں اچھی ہوں تو معاشرہ بہترین ہو جاتا ہے۔ مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔